محمد لقمان کرک سے، میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے۔ آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں، جس تک بھی پہنچے۔ اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا، حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے، قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر، قرآن اور سنت دو چیزیں، لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث، یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی، یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی، اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے، وہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہاں، ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کوئی شک نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے، جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ۔ میں قریب گیا، کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ۔ ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی۔ آپ شوق دیکھیں
کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی، نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے دین کو پس پش ڈال دیا، اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی، کان کھول کر سن لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. آپ حیران ہوں گے، میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں، تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI، ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ. وہ سیدھا بھی ہوتا تھا، گول بھی ہوتا تھا، گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا، اغثنی یا رسول اللہ. کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے، لیکن یہ جملہ تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے ٹونٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے، میں نے تمہارے کام نہیں آنا. کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچے، یعنی عام گائے کی تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ چیخیں مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کرے، میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا. تو اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے، کوئی قسم نہیں چھوڑی، کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں، کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات.